بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 41 نمبر آیا مبارکہ ہے اور چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ نحل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ مسلمانوں کے لیے مکی زندگی بہت زیادہ کٹھن اور دشوار زندگی تھی۔ جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت سے اپنے دشمن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی اور ہر موقع پر حضور علیہ السلام کو پریشان کرتے۔ پھر جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کے در پہ ہو گئے، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، مکہ میں رہنا ان کے لیے مشکل بنا دیا، طرح طرح سے ان کو پریشان کرتے، ظاہری تکلیفیں بھی دیتے، جسمانی مشقتیں بھی ان کو اٹھانا پڑتی، اور یہاں تک کہ کچھ صحابہ اکرام کو تو قتل تک کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہید ہیں۔ یہ حضرت عمار کی والدہ ہیں اور آپ کے والد حضرت یاسر، ان کو بھی شہید کیا۔ حضرت بلال کی جو صورتحال اس کو ہم جانتے ہیں کہ کس قدر مشکل بنا دیا تھا ان کے لیے۔ تو مسلمانوں کو پھر مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ پہلی جو ہجرت ہوئی تھی مکہ چھوڑا اور حبشہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب واپس آ جائیں۔ جب مکہ واپس آئے صورتحال ویسی کی ویسے تھی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ مدینہ طیبہ ہجرت کر جائے، تو صحابہ کرام بھی ہجرت کر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر گئے۔ یہاں ایک تو ان کے لیے اللہ نے اجر کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اجر بیان فرمایا، اور دوسرا یہاں یہ بھی ذکر ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اللہ کریم کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ٹھکانہ بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو کفار مکہ ہیں ان کے عذاب کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رستے میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے۔ اب دیکھیں مکہ المکرمہ بڑا مقدس شہر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، صفا اور مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، اور پھر مینا، مزدلفہ، میدان عرفات، یعنی یہ ساری بڑی اہم جگہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ جگہ تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے تو ہم تمہیں ایسا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے جو بہترین ہوگا، اور وہ مدینہ طیبہ ان کو ایک بہترین ٹھکانے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قرب و جوار عطا ہوا کہ جس کو قیامت تک کے لیے ایسی فضیلتیں عطا ہوئی ہیں کہ ایسی فضیلتیں کسی خطے کو بھی عطا نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان فرماتے تھے، اور حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ میں رہے اور مدینہ میں ہی اس کو موت آئے تو وہ ایسا کرے، کیونکہ جو مدینہ میں اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کی شفاعت میں کرواؤں گا۔ اور پھر مدینہ میں مسجد نبوی شریف ہے، پھر مدینہ میں ریاض الجنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہے، جنت البقیع وہ قبرستان کے جس کے اندر کتنے صحابہ اکرام اور کتنے اولیاء اکرام مدفون ہیں، یعنی یہ ساری برکتیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ دنیا کا انعام تھا۔ ولا اجر الآخرۃ اکبر، فرمایا آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہوگا، تو سب سے زیادہ اجر جو ہوگا وہ آخرت والا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں کو علم ہو، کاش کے لوگ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا خوبصورت انتظام فرماتا ہے۔ تو جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ گئے
حضور علیہ السلام نے مواخات مدینہ قائم فرمائی اور بھائی بھائی بنا دیا، اور وہ جو یہاں سے بالکل مال جان اولاد گھر بار سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے، اب وہاں پر کوئی کسی کا بھائی ہے، یہاں تک کہ وہ مضبوط ہو گئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانے بھی عطا فرمائے، گھر بھی مل گئے، اور وہاں پر بعض تو جو اہل ایمان تھے اور ان کے اہل خانہ بھی ایمان لے آئے، وہ پھر مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، فیملی وہاں مکمل ہو گئی، اور بعض جو نہیں گئے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو ازواج عطا کر کیا دی، اولاد عطا فرما دی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ الذین صبروا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہے، تو بھروسہ جو اپنے رب پر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے قبل نہیں بھیجا مگر مردوں کو، یعنی ہم نے آپ سے قبل مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے رابطہ کرو اور ان سے پوچھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مختلف سوال کرتے تھے کہ آپ ہی کیوں نبی بن گئے ہیں، کوئی فرشتہ نبی بن کے کیوں نہیں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو ہی نبی کیوں بنایا ہے، اور بھی تو مخلوقات ہیں وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ نے انسانوں میں بھی مردوں کو رسول بنایا، یہ یعنی رسول رسالت کا جو اہم منصب تھا اللہ تعالیٰ نے یہ خواتین کو بھی عطا نہیں کیا، یہ اس کی مرضی تھی، اس نے مردوں کو ہی رسول بنایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی بات کا پتہ نہ ہونا تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم ہمیشہ شرک سے اپنے آپ کو آلودہ کرتے آ رہے ہو اور شرک میں مبتلا رہے ہو، جو اہل علم ہے ان سے پوچھو، جن کو یہ پتہ ہے ان سے سوال کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ رسول جو آتے رہے وہ کس طرح آتے رہے اور کیا کیا ان کی خصوصیات تھیں اور کیا کیا ان کے اوصاف تھے۔ بالبینات والزبر، اور وہ جو رسول آتے رہے وہ واضح نشانیاں لے کر اور کتابیں لے کر آتے رہے۔ وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا، یعنی یہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، انزلنا الیک، اور ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ذکر نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کریں، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ یہ واضح طور پر تمام ان کی پریشانیوں کو، تمام ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے آیا، اور اس کے اندر تمام وہ آیات موجود ہیں جو ان کی ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے، ذہنی اطمینان کے لیے سامان فراہم کرتی ہیں۔ اگر اس میں غور و فکر کریں، اس میں توجہ کریں، تو پھر ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، یہ رخ خطاب ان مشرکین مکہ کی طرف ہے، اور ان مکہ والوں کو کہا گیا ہے کہ تم نے تنگ کیا ہوا ہے اہل ایمان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہیں ذرا خوف نہیں ہے؟ افامن الذین، کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، مکروا السیئات، جنہوں نے بہت بری طرح مکر و فریب کیا، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے، زمین کھلے اور غرق ہو جائیں زمین کے اندر، او یاتیہم العذاب، یا ان کے پاس عذاب آئے، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ عذاب کہاں سے آئے گا۔ تو یہاں پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ذکر کے ساتھ سمجھانا چاہا کہ پہلی قوموں پر بھی عذاب آئے ہیں، قوم عاد و سمود، اور مکہ والوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ جانتے تھے، اور جب خاص طور پر جب شام کی طرف اور عراق کی طرف اور دیگر علاقوں کی طرف سفر تجارت کرتے تھے تو رستے میں ہی یہ قوم عاد اور سمود اور ان کے سارے آثار موجود تھے، وہ آثار قدیمہ وہاں دیکھتے تھے کہ یہ یہاں پر کبھی فلاں قوم رہتی تھی، فلاں قوم رہتی تھی، تو کدھر گئی؟ وہ اپنے آپ کو اس وقت کے تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ لوگ کہلوانے والے کدھر چلے گئے؟
سب کے سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، تو کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو؟ او یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے ہی، یہ اپنے روز مرہ معاملات میں مصروف ہوں اور زندگی کے روزگار کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل اس کے امر سے اور اس کے عمل سے روک نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوف دے کر آہستہ آہستہ پکڑ لے، یعنی ایسے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کسی کو عذاب دے اور یہ خوف میں مبتلا ہو جائے کہ ان کو عذاب آیا، اور پھر آہستہ آہستہ اسی خوف کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت کرتا چلا جائے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا تو پکڑ لیتا، جب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اللہ کے سب سے افضل اور اشرف نبی اور رسول ہیں، ان کی گستاخی، ان کی بے ادبی، ان کو تنگ کرنا اور ان کے ماننے والوں کو تنگ کرنا کتنا بڑا، یعنی یہ ان کا گستاخانہ عمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی مہلت دے رہا ہے ان کو کہ تم قبول کر لو، تم مان لو، چھوڑ دو، اپنی کفر و شرک کی عادات کو ترک کر دو۔ اس کی وجہ رؤوف الرحیم، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ توبہ کرنے کے مواقع عطا فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ واپس پلٹ آئے۔ تو یہاں کفار مکہ کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تمام ایسے لوگوں کو جو راہ ہدایت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور راہ راست میں آنے والے لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، وہ گرفت کر سکتا ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ مہلت دے رہا ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نرمی سے اور مہربانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً جھک جانا چاہیے اور قبول کر لینا چاہیے۔ تو آج کے اس درس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، جو آزمائش میں آتے ہیں ان پر اللہ اپنا خاص کرم اور فضل فرماتے ہوئے دنیا میں بھی خیر فرما دیتا ہے، لیکن اصل خیر تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور جن کو علم نہیں ہے ان کو اہل علم سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، تاکہ ان کو علم حاصل ہو جائے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مالک ہے، جب بھی پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے، اس لیے مہلت سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔